نیوز وائز میں ہوں عارفہ نور. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں عید کے دنوں میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم روایتی پروگرام سے ہٹ کے کچھ پروگرامز جو ہیں وہ آپ کے لیے کریں جن میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں ایسے مہمانوں سے, ایسی شخصیات سے جو عموماً جب ہم سیاست پر بحث کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں سال کے زیادہ تر دن ایسے ہی گزرتے ہیں, تو ان سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی. اسی حوالے سے آج کا بھی ہم نے پروگرام جو ہے اس کو تشکیل دیا ہے. ہم نے سوچا کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے کچھ ایسی خواتین سے جنہوں نے پاکستان میں پبلک سروس میں اور ایسے شعبے جن میں وہ سامنے آتی ہیں, کام کرتی ہیں, اور جو بہت سے ہمارے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سوشل ٹیبوز ہیں ان کو توڑ کر انہوں نے اپنا نہ صرف مقام بنایا ہے ایک معاشرے میں, پر ان کی وجہ سے دروازے بھی کھلتے ہیں خواتین کے لیے جو بعد میں ایسے فیصلے کرنا چاہتی ہیں. ان میں سے ایک بہت اہم شعبہ پاکستان میں جہاں بہت سی خواتین کو ہم نے دیکھا اور بہت اہم رولز میں دیکھا وہ سفارت کاری ہے. 80 کی دہائی میں جہاں ہم بہت ذکر کرتے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کہ وہ نہ صرف پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی بلکہ دنیا بھر میں مسلمان ممالک میں پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں, تو انہی دنوں میں پاکستان میں کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے پاکستان میں سفارت کاری میں قدم رکھا. ان کا نام تسنیم اسلم تھا. وہ ابھی بھی اس وقت بھی پاکستان میں کشمیر سے تعلق رکھنے والی شاید واحد خاتون ہیں جو پاکستان کی فارن افیئرز کی منسٹری میں جتنا ایک اہم کردار انہوں نے ادا کیا اور بہت سی جس کو ہم کہتے ہیں نا ترقی انہوں نے دیکھی, اور ایز اے وومن شی پرووڈ ہر میٹل. انہوں نے پاکستان کی وزارت خارجہ میں 1984 میں شمولیت اختیار کی. جو فارن آفس کی ترجمان کا ایک رول ہوتا ہے اس میں بھی وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے یہ رول جو تھا وہاں ادا کیا. اس کے علاوہ وہ 2007 اور 2010 کے درمیان امبیسڈر بھی رہی ہیں پاکستان کی اٹلی میں. 2012 میں مراکش میں انہوں نے یہ کردار ادا کیا, اور پھر اگست 2013 سے دسمبر 2013 تک وہ یورپین امور کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ کے طور پر بھی خدمات انجام دیتی رہی ہیں. شی از ویری ہائیلی کوالیفائڈ آلسو, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارن آفس میں خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان میں ان کا ہم جو ہے شمار اٹس ان دا فور فرنٹ آف اٹ. آج ہم ان سے بات کریں گے ان کی کریئر کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے تسنیم اسلم صاحبہ. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تسنیم صاحبہ 84 میں آپ نے کریئر کا آغاز کیا فارن آفس میں. کتنا اس وقت ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ عام بات تھی خواتین؟ 7 سال کی تھی. Okay, fine. You were that young. So you were you were that young and thinking کہ میں join کر رہی ہوں foreign service میں. How did you come up with the idea? Was it that common, کہ خواتین جائیں foreign office میں؟ I didn't. Actually, I never wanted to join government service. اچھا. ہاں, میں تھوڑا تھا کہ accidental diplomat. Accidentally family کی طرف سے جب انہیں دیکھا کہ I was looking for job in the private sector, بلکہ مارکیٹنگ میں اسپیشلائز کر کے مجھے ایک جاب آفر بھی ہوئی. وہ دیٹس وین, کیونکہ پہلے اس سے کوئی بھی فیملی کی لڑکی پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں گئی تھی. اچھا. تھوڑا سا ایک پینک ہوا کہ نہیں گورنمنٹ جاب, تو میں کہا ٹھیک ایگزامس دے دو. پھر میں سوچا کہ if I'm going to join civil service دینے کا سوچ لیا. سول سروس اگر دینا ہے تو اس میں تو صرف فارن سروس ہی ہے جس میں چل سکتے ہیں یا کام ہو سکتا ہے. تو پھر ایسے جوائن کیا. I won't say I ever regretted that. But when you joined it, جب آپ نے یہ فیصلہ کیا امتحان دینے کے بعد فارن سروس جوائن کرنے کا, عموماً اس وقت کتنی خواتین فارن سروس کے لیے آپٹ کرتی تھی؟ کیا بہت ایک ہم کہہ سکتے ہیں معمول کی بات تھی, اور واز اٹ ان یوزول؟ نہیں, اتنا تھوڑا سا نارمل ہو گیا تھا. ہمارے اپنے بیچ میں ہم 3 تھے. اچھا.
मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई कहा जाता था या कोई कंपल्शन थी कि आप छोड़ें या चेंज करें, हल्की सी एक नजिंग होती थी कि इफ़ यू वांट जॉइन इनकम टैक्स, और तो एक हुकूमत की मतलब ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से। नहीं, ये ज़िया-उल-हक का पीरियड था ना, तो वो एक माइंडसेट था। मैं ये नहीं कहूँगी हमारे साथ कोई बहुत जुल्म और ज़्यादती हुई या कोई नहीं, वी वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट और एज ऑफिसर्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी डिग्निटी भी रहे और आप एक ऑफिसर की तरह बिहेव भी करें और ट्रीट भी कीजिए। तो वो मैं नहीं कहूँगी कि कोई ज़्यादा किया गया, लेकिन हमने सुना है कि हमसे पहले जो खवातीन थी दे बोर द ब्रंट। अच्छा। जो रेजिस्टेंस थी वो भी उन्होंने शो की, दे वर द हीरोज। अच्छा। खवातीन जो 78, 79, 77, 78, 79 उसमें आई थी, और उसमें भी हर बैच में 1, 2, 2, 3 इतनी खवातीन होती थी। तो हमारे वक्त में ये इतनी कोई यूनिक चीज़ नहीं थी। लेकिन जो रेजिस्टेंस की जो मैं बात करती हूँ, वो जो नई एक किस्म का एक वर्जन ऑफ इस्लाम या पाकिस्तान में टेस्ट किया जा रहा था। अब वो उन्होंने उसको देखा, मसलन उनको कहा गया कि आप चादरें लेके आए जी ट्रेनिंग के दौरान या ऑफिस में आप लोग। हमारे साथ नहीं ये चीज़ें हुई, क्योंकि ये हमसे 3-4 साल पहले के बैचेस जो थे ये बर्दाश्त कर चुके थे। तो फिर उनको इस किस्म की सजेशन भी दी गई कि आप बाहर पोस्टिंग पे नहीं जा सकती अगर आप मैरिड नहीं हैं तो या फिर इसी किस्म की, एंड दे स्टूड देयर ग्राउंड। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे हम क्या पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, दैट्स फॉर अस टू डिसाइड। दूसरा ये कि पोस्टिंग हमारा हक है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ योर करियर कि आप डोमेस्टिकली पाकिस्तान में काम करते हैं, लेकिन आप फिर बाहर भी जाते हैं, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का। फॉरेन ऑफिस में, फॉरेन सर्विस में होने का फ़ायदा क्या है इफ़ यू आर deprived of that honor to represent your country। तो वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता, तो ये बहुत सी ग्लास सीलिंग्स थी, शायद अभी भी कहीं ना कहीं पे होती होंगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी हमने टूटते देखी। वो आपसे पहले देखी? कुछ हमसे पहले, कुछ हमारे वक्त में, कुछ टूवर्ड्स द टेल एंड हमने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो सही। How was the environment? जैसे आपने कहा, क्योंकि even 84 is still the ज़िया period, और फिर आपने वो तब्दीली भी देखी जो ज़िया के बाद आई। So do you have some memories of that? उसमें कोई frankly, क्योंकि आप एक different environment में होते हैं, हमारी तो पब्लिक डीलिंग भी उस तरह नहीं होती इतनी, इसलिए ये कहना कि उसका हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट हुआ, मेरा ख्याल है नहीं हुआ। शायद मेरे जो ख़वातीन ऐसे सर्विसेज में गई जहाँ पे पब्लिक डीलिंग बहुत है, कोई ASP लग गई या असिस्टेंट कमिश्नर है या इनकम टैक्स में लोगों के टैक्स मैटर्स, उन चीज़ों से डील करिए, शायद उनको वो एनवायरनमेंट ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हुई हो। लेकिन हम क्योंकि एक ऑफिस एनवायरनमेंट में आए थे, इसलिए उतना हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एज अ प्रोबेशनर नई सर्विस ज्वाइन की थी, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट जनरल ज़िया-उल-हक अ नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा। एंड एज अ पर्सन ही वाज वेरी काइंड और बहुत अच्छी तरह बात करने वाले। एंड आई नेवर हैड दिस फीलिंग कि वो, ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल लोगों के साथ और इश्यूज हैं, एक जूनियर गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ तो नहीं वो इश्यूज, लेकिन ही वाज वेरी पोलाइट। आपकी जो डिग्निटी एज अ पर्सन, एज एन ऑफिसर है, उसका ख्याल रखते हैं। बहुत और लोग हैं जो नहीं भी करते, लेकिन आई सॉ दैट साइड। आई ऑब्वियसली जो उनका एक पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन एज अ पर्सन जो कि आप
آپ گئے ہیں, آپ نے کوئی ڈیوٹی کی ہے, نکلے, آپ کو دروازے تک چھوڑنے آ جائیں گے. تو وہ چیزیں تھیں. obviously پالیسی میں بہت ہوگا کہ اچھا جی ان کو یہ پوزیشنز نہیں دینی یا وہ نہیں دینی, but those things didn't trickle down to us. اچھا, اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ, کیونکہ شروع میں آپ خود you are also orienting yourself, you are finding your feet. ہاں feet, your space. آپ کرے ہوتے ہیں, آپ کو جاب اسائن کر دی جاتی ہے, آپ نے وہ کرنی ہے. یہ جو جینڈر پالیٹکس ہیں, یہ اس کی اتنی اویئرنیس بھی اس اسٹیج پہ شاید نہیں ہوتی ہے. پہلی فورن پوسٹنگ آپ کی کہاں تھی اور کب تھی؟ میری پہلی فورن پوسٹنگ تھی پیرس. اچھا, یو مسٹ ہیو بین ایکسائٹیڈ. جتنا مجھے رش کیا گیا, بینظیر, پرائم منسٹر بینظیر بھٹو واز visiting France for their bicentennial celebration of the revolution. تو مجھے کہا گیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر تم نے پیرس پہنچنا ہے, بیکاز the prime minister is visiting, اور وزٹ کا وہ کرنا ہے. تو ایکسائٹمنٹ کا کوئی ٹائم ہی نہیں ملا, اتنی بھاگ دوڑ میں پیکنگ کر کے وہاں پہنچ گئے. اچھا. تو پیرس آف کورس از a beautiful city. It has so much to offer to people. Language کیونکہ پہلے کی تھی تو اچھا, you spoke French. ہماری فرینچ آپ کو بتاتی ہوں کیسی ہوتی ہے. آپ کو اگر آپ نے فرینچ ایز اے لینگویج, جیسے آپ کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں ویسے نہیں سیکھی, آپ نے فارن سروس جوائن کی, آپ کو کورس پہ بھیج دیا گیا, آپ کو بہت ڈپلومیٹک کی زبان سکھائی جاتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, 9 مہینے کا کورس ہے, 9 مہینے میں آپ کتنی فرینچ سیکھیں گے. مجھے اس پہ ایک آپ کو میں سنا دیتی ہوں, ویری فنی ایپیسوڈ دیٹ ہیپنڈ. لغاری, فاروق لغاری واز دا پریزیڈنٹ. تو جبوتی کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے. ہی واز گوئنگ ٹو چائنا, ہی واز ٹرانزٹنگ ان اسلام آباد. تو وہ فرینچ بولتے ہیں, انگریزی نہیں بولتے. تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ ایئرپورٹ چلی جائیں, ڈائریکٹ یورپ یا کچھ اور تھا. جی آپ ایئرپورٹ پہ چلی جائیں, بیکاز وہ ریسیو کریں گے انہیں, تو منسٹر جو جا رہے ہیں ان کو تو نہیں آتی فرینچ, آتی تو آپ ان کو ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو ہوٹل لانا ہے تو آپ ان کو ساتھ کمپنی کر لیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے, چلی گئے. اب وہ ان کی فلائٹ لیٹ ہوگی 2 گھنٹہ. تو میں نے ان سے پوچھ لیا, میں نے کہا کہ آپ نے جو پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے اس کے لیے آپ نے کوئی پروفیشنل انٹرپریٹر رکھا ہے؟ بیکاز وہ پھر باتیں ادھر ادھر بھی ہوتی ہیں, بالکل صرف ڈپلومیٹک اس کے پالنس نہیں ہوتی, اس میں لوگ چلے جاتے آگے. تو انہوں نے کہا ہاں وہ ہو گیا. اچھا, فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی. زیادہ گفتگو کا وقت نکل آیا. نہیں, ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی. اچھا, ابھی وہ جو ان کو ہوٹل جانا تھا, ریسٹ کرنا تھا, اس کے بعد ایوان صدر جانا تھا, وہ سارا نکل گیا. سو ہی واز ٹیکن ڈائریکٹلی ٹو ایوان صدر فار میٹنگ ود دا پریزیڈنٹ. اب بچوں نے کہا کہ بھائی آپ ان کو وہاں تک تو کمپنی کریں نا. اچھا ٹھیک ہے. پھر وہاں پہنچے تو جہاں میٹنگ ہوتی ہے, جی وہاں تک تو آپ ساتھ جائیں نا. It was really unfair. کیونکہ آپ کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے بھی you have to be in that state of mind کہ آپ نے. اچھا, وہاں پہ جب پہنچ گئے, دروازہ کھلا, پیچھے سے کتنے مجھے پش کیا اور میں اندر کہ جی آپ بیٹھ جائیں انٹرپریٹ. اچھا خیر, وہ پہلے تو نارمل لینگویج تھی جو ڈپلومیٹک ریلیشن, فارن ریلیشنز, کیا جبوتی پاکستان ریلیشنز پہ بات ہوتی رہی, وہ ٹھیک ہے, ہو گیا. اس کے بعد جبوتی کے پریزیڈنٹ نے ایک کوئی کمٹمنٹ تھی اباؤٹ رائس, وہ یاد کرائی کہ جی آپ نے ابھی تک وہ رائس نہیں آئے. تو اوبویسلی پریزیڈنٹ کے پاس تو کوئی نہیں تھا جواب کہ کیوں ہم کمٹمنٹ کر کے نہیں. تو انہوں نے کچھ ایگریکلچر میں ریسرچ کی بات شروع کر دی, اور میکسیکو کے میں کسی پلانٹ کی ریسرچ, اس کا نام اور وہ کیا کرتا ہے,
It was a nightmare unfolding. Because وہ تو مجھے انگریزی اردو آپ کسی بھی زبان میں کہیں گے آپ کی فرینچ ختم ہو گئی. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی سیڈ ٹو دی پریزیڈنٹ. میں نے کہا میری فرینچ ختم ہو گئی. یہ آپ نے فاروق لغاری صاحب کو جی یوں بیٹھی تھی نا میں نے کہا یہ مجھے نہیں آتی ہے, میری فرینچ ختم ہو گئی. تو انہوں نے کیا کہا؟ اچھا یہ he didn't know what to do. تو وہ ایک کچھ سیکنڈ کے لیے چپ ہو گئے. اب وہ دیکھ رہے سامنے ان کو پریزیڈنٹ کے اپنا سینٹینس پورا کریں, بات پوری کریں. اچھا اس کے بعد انہوں نے خیر he put his thoughts together again اور وہ بات پوری کی. اور سب دیکھ رہے ہیں کہ میں بتاؤں گی کیا کہا گیا. خاموش بیٹھی ہوں. فرینچ ختم ہو چکی تھی. فرینچ ختم ہو چکی تھی. تو ان کے فارن منسٹر نے مجھے کہا کہ وائی ڈونٹ یو کنٹینیو, یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. میں نے کہا کہ نہیں میری فرینچ بس ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لینگویج تک ہے, میں ایگریکلچر اور بوٹیوں اور ریسرچ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. دین I said if you can help me. اچھا اس کو انگریزی آتی تھی, پھر اس نے ہی took over. تو بعد میں آ کے میں نے بڑی لڑائی کی. میں نے کہا یہ تو اس طرح کی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. جی ناظرین, اسی واقعے پہ جیسے اس وقت بریک لی, ہم بھی ایک بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک اور ہم تسنیم اسلم صاحبہ کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں تسنیم اسلم صاحبہ سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ان کا تجربہ جو رہا فارن آفس میں. تسنیم صاحبہ آبویسلی پاکستان کے اندر خواتین سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ کہ معاشرے نے کیسے ان کو ایکسیپٹ کیا یا ان کے کیا تجربے رہے, پر آپ تو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی رہی ہیں دنیا کے سامنے. جن سے آپ ملتی ہیں ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے ایز اے وومن امبیسڈر ٹو پاکستان؟ مطلب کہ کیا وہاں کیسے رہے آپ کے تجربے؟ اچھا ہمیں امپریشن ہے کہ شاید باقی جگہ بھی شاید اتنا ہی بہت زیادہ وومن امبیسڈرس ہیں اور بہت ان کے بھی ایک نارمل سی چیز ہے کہ امبیسڈر مرد ہوگا یا عورت ہوگی, جو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسے نہیں ہے. میں جب اٹلی میری پوسٹنگ ہوئی تو فرسٹ جو نیشنل ریسیپشن تھی 23 مارچ کی ریسیپشن تھی, تو وہ وہاں پہ جو لائن اپ تھا گیسٹ سارے تھے ان کو ریسیو کرے تھے. اوبویسلی فارن آفس کے تو نہیں کیونکہ ان کی تو انٹریکشن ہو چکی, لیکن ایک دو گیسٹ آئے پولیٹیکل لوگ ہی تھے. وہ میرا جو نمبر 2 تھا نا, وہ میرے کھڑا ہے پہ, وہ مجھے وہ کر کے جا کے اس کو ایکسیلنسی کر کے تو ہاتھ ملا, بیکاز آئی ڈڈنٹ ایکسپیکٹ کہ پاکستان سے کوئی عورت امبیسڈر ہوگی. دیٹ واز ون. سیکنڈلی ان کے اپنے ہاں بھی بہت زیادہ عورتیں نہیں تھیں امبیسڈر. تو یہ ایٹیچیوڈز بہت جگہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں, کیونکہ پاکستان کا ایک امیج ہے کہ یہ تو عورتیں یہاں پہ سیکنڈ ریٹ سٹیزنز ہیں یا پڑھی لکھی نہیں ہیں یا صرف بچے پیدا کرتی ہیں اور کچھ بہت کنزرویٹو معاشرہ ہے, اسلامائزڈ ہے ہمارا, 4 بیویاں ہوتی ہیں ساری. وہ ایک وہ ہے. دوسرا بہت سی جگہ خود ان کے اپنے سسٹمز میں اس طرح کی ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز میں عورتیں زیادہ نہیں ہوتی. تو وہ اپنا بھی مرر ریفلیکشن ہوتا ہے اور پاکستان کا جو ایک امیج ہے وہ بھی. Does it create for difficulty in your work? مطلب کہ کیا زیادہ مشکل ہوتا ہے, بیکاز obviously جب آپ ڈیل کریں ایسے لوگوں سے جو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے. ہاں نہیں, وہ پھر آہستہ آہستہ فارن آفیسز میں نہیں اتنا ہوتا, لیکن جیسے آپ بزنس کمیونٹی سے ملنے گئی ہیں تو شروع میں شاید ان کو, لیکن نہیں وہ پھر آپ کے اپنے انٹریکشن پہ ہے, آپ کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں, پھر اس پہ ہوتا ہے کہ لوگ سیریسلی لیتے ہیں یا نہیں. لیکن یہ بڑی ایک سی چیز ہے کہ پاکستان میں
बहुत ज़्यादा ट्रेंड है वुमेन एम्बेसडर्स भेजने का, बिकॉज दे थिंक कि एक्सेस बड़ी आसान होती है, पीपल आर मोर रिस्पेक्टफुल देम, उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। या तो यहाँ पे आपको बहुत नजर आएंगी कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में आजकल तो खैर माशाल्लाह काफी एक देयर इज अ स्ट्रांग कंटिंजेंट है। और हमेशा ही रहता है। बहुत मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इस्लामाबाद के बारे में किसी ने ये कहा हो कि नहीं पाकिस्तान ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम वी सेंड वुमेन एम्बेसडर्स। बहुत सी जगहों के लिए पाकिस्तान में ये कहा जाता है, बहुत सी और जगहों के लिए दूसरे मुल्कों में ये कहा। पाकिस्तान इज नॉट वन ऑफ दोज कंट्रीज। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक और फिर हम तस्नीम असलम साहिबा से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें तस्नीम असलम साहिबा से और हम उनसे बात कर रहे हैं उनका जो वक्त गुजरा फॉरेन ऑफिस में। तस्नीम साहिबा, आपने 80s में ज्वाइन किया, तब कोल्ड वॉर का ज़माना था, पाकिस्तान की ख़ास अहमियत थी। Then you served through the 90s and then of course the noughties, जब मुशर्रफ साहब आए 9/11 के बाद, फिर एक पाकिस्तान की बहुत एक दुनिया में अहमियत थी। अब ओवर द इयर्स, पिछले चंद सालों से बहुत ये गुफ्तगू होती है पाकिस्तान में कि हम पाकिस्तान एक इर्रेलेवेंट मुल्क हो गया है, या हमारी वो अहमियत नहीं रही जो शुरू में होती थी। इकोनॉमिकली हम इतने कमज़ोर पड़ गए हैं, शायद अब स्ट्रेटिजिकली भी इतनी अहमियत नहीं है। ये जिस तरह हम गुफ्तगू करते हैं, क्या या आपने उतार चढ़ाव इस तरह देखा? इज दिस हाउ यू वुड डिस्क्राइब इट? देखिए, ये कहना कि कभी बहुत इम्पोर्टेंस थी अब नहीं, आप की जो डोमेस्टिक सिचुएशन होती है ना, आप अंदर से क्या हैं, इंटरनली आप कितने स्ट्रांग हैं, कितनी आपकी नेशनल कोहेशन है, कितनी आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग है, उसमें स्टेबिलिटी है, आपकी क्रेडिबिलिटी है एज अ नेशन, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। बिल्कुल ये फील होता है कि हमने बहुत ज़्यादा ग्राउंड लूज की है। मैं आपको पैलेस्टाइन पे सिर्फ एक एग्जांपल दे देती हूँ कि OIC में पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर्स में से है। पाकिस्तान का हमेशा बहुत सेंट्रल रोल रहा है। डेकेड्स तक हम पाकिस्तान OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप के, यहाँ पे हमारे मल्टीलैटरल मिशन हैं, जिनीवा हो गया, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर रहे हैं। मतलब कि पूरे OIC कंट्रीज़ को पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता रहा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आर्टिकुलेट करना। और ऑल्दो ये कहना पड़ेगा कि एम्बेसडर मुनीर अकरम ने, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, काफ़ी क्लोजली बाकी जो ग्रुप्स थे उनके साथ काम किया। लेकिन OIC समिट्स हुई, उसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र भी नहीं था। आप सुनते हैं ना कि कंट्रीज टू वॉच, कौन क्या कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान कहीं नहीं था, कोई पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। फिर वो 10 फॉरेन मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बना जो कि OIC की पोजीशन डिफरेंट मुल्कों में जा रहे थे। पाकिस्तान वाज नॉट अमंग दैट। तो ये सिर्फ एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, और ये कोई छोटा मसला नहीं है। पैलेस्टाइन, जो कुछ गाजा में हो रहा है, बिल्कुल ये बहुत सेंट्रल इशू है। हर एक इमोशनली भी है, पॉलिटिकली भी है, रिलीजियसली, हर लिहाज से है। लेकिन हम उसमें कहीं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपकी डोमेस्टिक सिचुएशन है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो उस पर रिफ्लेक्ट करती है। फिर ये कहना कि स्ट्रेटेजिकली हम उतने नहीं, वो मेरा ख्याल है कि सही नहीं है। अच्छा। हम अपने आप को स्ट्रेटेजिकली डिस्क्राइब किन टर्म्स में करते हैं? अगर हमने सिर्फ अपने आप, हमारी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस होती है अगर US हमारे ऊपर मेहरबान है, मतलब कि हमने अपने आप को, अपनी वर्थ हमने अगर US प्रिज्म से इस्टेब्लिश करनी है, हाँ तो भाई आपकी भी कोई इतनी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस नहीं है।
لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک ریجن ہے جو بڑی تیزی سے ایوالو ہو رہا ہے، اس کو ویسے بھی کہتے ہیں کہ دس از ایشیاز سینچری. آپ دیکھیں کہ کس طرح یہاں چینجز بھی آ رہی ہیں، نئی کچھ الائنسز بن بھی رہی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں. ہم کہاں اس میں فکر کرتے ہیں؟ کیا پاکستان میں اس پہ سوچا جا رہا ہے؟ پاکستان اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں اس کو دیکھ رہا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت تک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک ایسا پلر ہے جس کو ہم پکڑ لیں گے، تو یا ان کے لیے اگر ہم امپورٹنٹ ہیں تو ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھ گئی ہے، ان کے لیے اگر ہم نہیں ہیں تو ہماری اسٹریٹجک، یہ ہمیں اپنے آپ کو اس پرزم سے دیکھنا بند کرنا ہوگا. پاکستان کی اپنی جو امپورٹنس ہے، دیکھیے آپ رشیا، رشین فیڈریشن، پھر دوسری طرف آپ مڈل ایسٹ دیکھیے، سینٹرل ایشیا، پھر چائنا، انڈیا. ہم ایک بہت امپورٹنٹ ریجن اور ہب پہ بیٹھے ہیں. ہم اگر ہمارا فوکس ہوتا اور ہم اپنے یہاں سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی اسٹیبلش کر سکتے تو پاکستان کا جو سینٹرل رول ہوتا اس ریجن کی کنیکٹیوٹی میں، اور کس طرح ہم اس سے بینیفٹ کرتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہر چیز، اب آپ یو اے ای کو دیکھیں، یو اے ای کتنی چیزیں پروڈیوس کرتا ہے. دے بیکم اے ہب، ایک کمرشل ایکٹیویٹی کا. اسٹیبلٹی ہے نا، تو اسٹیبلٹی کس نے لانی ہے؟ اسٹیبلٹی پہ فوکس تو ہو لانے پہ. صحیح بات ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اپنی اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھانا کم کرنا یو ایس پرزم سے دیکھ کے یہ بند کرنا ہوگا. دوسرا ہمیں جو کام ہے کرنے والے وہ کرنے ہوں گے، وچ از ٹو سیکیور پاکستان's borders and also create internal security, political stability. آپ کی اکانومی تب ہی پک اپ کرے گی، تب ہی آپ دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکلی کنٹریز ان ٹرموائل، سیکیورٹی سچویشن یہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے آتا ہے اٹیک کرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے اٹیک کرتا ہے چلا جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہمارا سسٹم ہی نہیں ہے. تو ایسے میں نہ آپ کی اسٹریٹجی کوئی امپورٹنس ہوگی، نہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وی ول پٹ آر اکنامک ایکٹ ٹوگیدر. تو یہ بہت پینفل چیزیں ہیں. اور کیونکہ آپ جب دوسرے ملکوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی پالیسی میکنگ میکینزمز کیا ہیں، ان کی پالیسی امپلیمنٹیشن میکینزم کیا ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں ایک وشس سائیکل میں 76 ایئرس سے پھر رہے ہیں. وہ ہر بار وہی دیجا وہی چیزیں ہو رہی ہوتی. تو افسوس تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، کیونکہ آپ بہت سی چیزیں دوسرے ملکوں سے، دوسرے سچویشن سے جو آپ ایوالو ہوتے دیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، پک کرتے ہیں. آپ کے اپنے ملک میں آپ دیکھتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. بالکل. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک، اور ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں تسنیم اسلم صاحبہ سے، اور ہم ان سے بات کریں ان کے ایکسپیرینسز کی ان دا فارن آفس. تسنیم صاحبہ، یو ور آلسو دا فرسٹ وومن اسپوکس پرسن آف دا فارن آفس، اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں جو میڈیا تھا وہ بھی بہت ایکسپینڈ کر چکا تھا، 40-50 چینلز تھے. کیسا رہا تجربہ؟ واز اٹ اے جاب یو انجوائڈ؟ مجھے جو آج دن تک میری فون سے اس لیے الرجی، میں فون نہیں اٹھاتی کیونکہ کانسٹنٹلی فون 24 گھنٹے، کیونکہ باہر سے جو میڈیا ہے. اور پھر آئی ٹک اوور، اس کے کچھ دنوں بعد ہی زلزلہ آ گیا 2005 والا. اچھا. تو کئی دنوں تک میرا خیال ہے کہ میں 1-2 گھنٹے سے زیادہ سوئی نہیں، ایک مہینہ جب تک وہ چیزیں، کیونکہ میں ساتھ ہی ڈائریکٹر جنرل یونائٹڈ نیشنز بھی تھی. تو وہ جو آ رہی تھی اسسٹنس، اس کی کوآرڈینیشن وہ بھی تھا. شروع میں مجھے لگا، the first day I walked in، مجھے I heard somebody say کہ اب مزہ آئے گا، مطلب کہ we will have fun at her expense.
اس کو کنفیوز کر دیں گے یا جو. ان اباؤٹ 2-3 weeks میں کوئی پھر میں نے ریلیکس بھی کرنا شروع کیا, اور میری کوشش تھی وہ بھی تھوڑے, تو میں کچھ کہتی تھی تب بھی وہ یوں بیٹھے ہوتے, میں کہتی تھی بھائی میں نے جوک سنایا ہنس لیں. تو obviously وہ ان کے ہاں بھی ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ یہ کام تو صرف آدمی کرتا ہے. تو پھر بعض لوگوں میں یہ ہوتی ہے, آئی ڈونٹ نو اٹس جینڈر بائس ہے یا ویسے ہی کہ میک دا پرسن ٹرپ, کوئی ایسی چیز کریں. پھر یہ بہت فوکس ہے کہ کیا پہنا ہے خواتین کے ساتھ. نہیں کہ جو مطلب اسپوکس پرسن, میں نے نہیں سنا کہ کبھی اتنا فوکس ہوا ہو کہ اسپوکس پرسن کیا پہن کے آیا ہے, اسپوکس پرسن کے بال کیسے ہیں, اسپوکس وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ بیکاز یو ور وومن تو یہ مرد اسپوکس پرسنز کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. شروع میں آئی تھنک فار انیشیل 3-4 months یہ رہا. اس کے بعد آئی تھنک دے گاٹ یوز ٹو اٹ, اور ایک وہ پروفیشنل وہ ہو گیا. لیکن وہ کوشش ناٹ جسٹ جو لوگ آتے تھے کرتے تھے, کہیں نہ کہیں رہتی تھی کہ میک ہر ٹرپ. میرا خیال ہے کہ یہ آدمیوں کے ساتھ شاید اس طرح نہیں ہوتی ہے, وہ اور طرح کی ایک بنمی ایک کمراڈری ہوتی ہے, کیونکہ شاید جس لیول پہ وہ گپ شپ کر لیں گے وہ although I was very اس طرح بات چیت بریفنگ کے علاوہ بھی لوگوں کے ساتھ, لیکن شاید تھا. مجھے یاد ہے کہ ایک اسلام آباد میں ایک نام نہیں لوں گی, ایک میگزین تھا ویکلی شاید, اس میں اس کے اوپر ایک پوری ایک آرٹیکل مجھے somebody sent میں کہ کوئی چیز آ رہی ہے آپ کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ مجھے بھیج بھی دیا کہ یہ میگزین ہے. کور کے اوپر میری تصویر تھی اور شاید میں نے اسٹرنگ آف پرلز پہنے تھے کہ وائی ڈز شی ویئر پرلز, دس واز دا ہیڈ لائن. جی, اور اندر بھی بہت سی اسی طرح کی چیزیں لکھی ہوئی تھیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اپنا مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. سیکسسٹ کامنٹری, بالکل اس طرح کی تو وہ ہے. لیکن آئی تھنک وہ جو جیسے یہ وہ پیریڈ تھا زلزلے سے بعد بھی, پھر بہت سی یہ ٹیررزم, دا سو کالڈ وار آن ٹیرر, اس کے اوپر اس میں بہت سی چیزیں میرے ویوز تھے جو میں کہہ بھی دیتی تھی. میں آئی فیل کہ اس زمانے میں آپ کے پاس although کہنے کو ایک ملٹری رجیم تھی, لیکن you had far more space اچھا to speak than at many other times. کہ میں 2 دفعہ رہی ہوں. جی بالکل, تو the later stint was more difficult. ہاں, اس میں زیادہ تھا کہ اچھا یہ کیوں کہا, یہ نہیں کہنا, وہ کیا وجہ آپ کے خیال میں ہے اس میں یہ تھا کہ آپ پریزیڈنٹ مشرف would also say کہ یہ آپ تھوڑا ہاتھ یہاں پہ ہلکا رکھیے, ٹھیک ہے. لیکن پھر وہی تو کوئی وہ نہیں تھا کہ اچھا میرا کہا اور نہیں مانا گیا. تو وہ اسپیس زیادہ تھی آپ کو. شاید وہ جو ایک میڈیا ایکسپینشن, فریڈم, نیو چینلز, وہ شاید وہ ایکسپیریمنٹیشن کے بعد کا فیز بھی تھا. اس وقت تک کوئی کلیمپ ڈاؤن نہیں ہوا تھا. وہ بھی 2007 کے بعد کچھ سٹارٹ ہوا, ریورسل ایک اس کا سٹارٹ ہوا. لیکن ایک ایکسیپٹنس تھی, ایک ٹالرنس تھی کہ ٹھیک ہے ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو آئیں گے, آتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ دیٹ از دا پیریڈ وین یو اسٹیبلش دس. اب تو پتہ نہیں ہے, نہیں ہے, مجھے نہیں پتا ہے اب کیا ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ انٹریکٹ ود میڈیا دیٹ مچ. چینلز میں معاف کرنا اب دیکھتی نہیں ہوں, کیونکہ ایک ہی خبر 20-25 چینلز انہی لفظوں میں سنا رہے ہوتے ہیں, تو دیٹ رینکلز می. تو میں دیکھتی نہیں ہوں, تو اس لیے مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک سینس آپ کو ہوتا ہے کہ وہ جو ایک
اوپننس کی فیلنگ پہلے تھی وہ بعد میں کم ہوتی گئی ہے. تو اوور آل میں کہوں گی کہ اٹ وازنٹ اے بیڈ ایکسپیرئنس، سوائے اس کے کچھ لوگ بہت پرسنل اٹیکس بھی کر دیتے تھے، لیکن ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ تسنیم صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ناظرین، آئی ہوپ یو انجوائڈ دس کانورسیشن ایز مچ ایز آئی ڈیڈ. عید کے دن کی یہ ہماری طرف سے پریزنٹ آپ کے لیے.